السلام علیکم۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے جب دل ملے تب گل کھلے اور اس کی مصنفہ ہے نیلم ریاست۔ ایپیسوڈ 2۔ پہلے تو شانزے کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا، پھر صدمے سے جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ کہہ دینا اس دھوکے باز کمینے کمظرف انسان سے ایک دفعہ میرے سامنے آ جائے، اگر زندہ بچ گیا تو دوبارہ کبھی ایسے حکم صادر نہیں کرے گا۔ بچوں کو وہیں چھوڑ خود پیر پٹکتی واپس اندر چلی گئی۔ غصے سے دماغ ابل رہا تھا۔ سٹنگ روم میں فون سٹینڈ کارڈ لیس کے بغیر خالی پڑا منہ چڑھا رہا تھا۔ یاد آتے ہی اندر کمرے کی جانب گئی، کیونکہ وہیں تو فون سننے کے بعد پھینکا تھا۔ کمرے میں اسی طرح کانچ بکھرا پڑا تھا۔ بے دلی سے اندر آئی، فون ڈھونڈا۔ آن کرنے کی کوشش کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ فون ڈیڈ پڑا تھا۔ اسے یقین آیا، اس لیے بار بار ٹرائی کی، مگر جب پھر بھی ناکامی کا ہی منہ دیکھنا پڑا تو کھینچ کر فون دیوار میں دے مارا اور ساتھ ہی اونچی اونچی رونا شروع کر دیا۔ مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا ہے؟ ایک بے حس کمظرف انسان کو میری زندگی کا اختیار دے کر اچھا نہیں کیا۔ اماں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے آخر بگاڑا کیا تھا کہ بیٹھے بٹھائے جان عذاب میں ڈال دی؟ اب سمجھ آیا تھا کیوں رکھ لیا تھا۔ اس وقت باہر سے روابط مکمل کٹا ہوا تھا اور کوئی صورت بھی نظر نہ آ رہی تھی۔ ذہن میں ایک خیال آیا تو صوفے سے اٹھ کر تیزی سے باہر آئی اور ایک ایک کر کے سبھی کمروں کی تلاشی لی۔ کہیں جا کر آفس ٹائپ سٹڈی میں اپنی مطلوبہ چیز نظر آئی۔ لیپ ٹاپ کی شکل دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کرسی کھینچ کر دھڑام سے بیٹھی، لیپ ٹاپ اپنے سامنے رکھ کر آن کیا، مگر انٹرنیٹ کی غیر حاضری پہ دل خون کے آنسو رویا۔ لاکھ دن لعنت تم لوگوں کی اوقات پر، سارے گھر میں ایک ہی فون لائن، وہ بھی ڈیڈ، انٹرنیٹ بھی آؤٹ۔ ایک دفعہ، بس ایک دفعہ تم میرے سامنے آ جاؤ ہارون کمبخت، تمہاری گردن اپنے ہاتھوں میں روڑوں گی۔ میز پہ رکھا پیپر ویٹ اٹھا کر پوری قوت سے لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ دے مارا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے پتھر لیپ ٹاپ کی بجائے ہارون کو مارا ہو۔ لیپ ٹاپ کی ساری اسکرین ناکارہ ہو گئی۔ سر ہاتھوں میں گرا کر آنکھیں بند کر کے کوئی رستہ سوچنے کی کوشش کی۔ ٹی وی کی آواز اسے اس طرف کھینچ لائی۔ ابراہیم اور زری سیٹنگ روم میں موجود اپنی مرضی کا چینل لگانے میں مصروف۔ انہیں چھوڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتی ایک دفعہ پھر جا کر چوکیدار کے سامنے کھڑی ہوئی، جو کہ پہلے سے بھی زیادہ الرٹ کھڑا تھا۔ دیکھو تمہارا نام کیا ہے؟ گلاب مکھن جی، اپنی سین میں دیکھتے ہی جواب دیا گیا۔ استغفراللہ منہ میں ہی رہ گیا۔ جس کی ہلکی سی بڑبڑاہٹ سن کر گلاب مکھن نے ہلکی سی گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر سیدھا ہو گیا۔ میرا مطلب ہے کہ کس قدر شاندار نام ہے، کس نے رکھا تھا؟ میری اماں نے، اور بھی جو پوچھنا ہے بی بی سین پوچھ لو، مگر آپ یہاں سے تب تک نہیں جا سکتی ہیں جب تک میرے سائن کا آرڈر نہ آئے۔ ارے ہاں، وہی تو بتانے آئی ہوں، میری ہارون سے فون پہ بات ہو گئی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے گلاب کو بولو ٹیکسی لا کر دے تاکہ تم لوگوں کو جہاں جانا ہے آسانی سے جا سکو۔ گلاب مکھن نے پہلے شانزے کو غور سے دیکھا اور ایک کہکہا مار کر یکدم خاموش ہو گیا۔ بندوق مزید سیدھی کرتے ہوئے بولا، بی بی سائن آپ جھوٹ بول رہی ہیں، سائیں ہم کو بتا کر گیا ہے کہ گھر کا فون بند ہے، آپ انہیں فون نہیں کر سکتی ہو، صرف سائیں آپ کو فون کرے گا جب وہ چاہے۔ اور ادھر سائیں کا باپ بھی آ کر بولے کہ آپ کو جانے دوں تو بی بی سائیں میں آپ کو ان کے حکم پہ بھی جانے نہیں دوں گا جب تک میرا سائیں خود نہیں کہہ دیتا۔ آپ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا، گھر کی ساری چار دیواری پر بجلی کی تاریں پڑی ہوئی ہیں، کچھ بھی الٹا نہ سوچنا۔ بی بی سائن آپ اندر جاؤ، کھاؤ پیو، آرام کی ہر چیز گھر پہ موجود ہے، اور سائیں کے حکم کا انتظار کرو۔ وہ مزید کچھ بولے بغیر مرے ہوئے قدموں سے واپس ہو گئی، دماغ کچھ بھی سوچنے سے یکدم بیزار۔ ماتھے پہ تیوری چڑھائے کتنی دیر خاموش سی بیٹھی رہی۔ کافی دیر بعد بچوں کی جانب دھیان گیا۔ دونوں کے ہاتھوں میں جوس کے گلاس تھے اور سامنے میز پہ چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں رکھی وہ یقیناً کھیر ہی تھی۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی، تمہیں یہ کھانے پینے کو کس نے دیا؟ دینا کس نے ہے؟ یہاں ہے ہی کون؟ آپ؟ اور آپ کو غصے میں کچھ اور یاد ہی کب رہتا ہے؟ ٹائم دیکھیں 10 بج گئے اور مجھے اتنی بھوک لگ رہی تھی تو کچن میں یہی نظر آیا۔ اتنا لمبا تانا مارنے کے لیے تھینک یو سو مچ ابھی۔ اٹھ کر کچن کا رخ کیا، سارے کیبنٹ کھول کر دیکھے، پھر فریج کا جائزہ لیا۔ انڈے، بریڈ، چیز، سبزیاں، گوشت، پھل، ہر چیز موجود تھی۔ ٹوسٹ اور آملیٹ بنا کر بچوں کو آواز لگائی، اپنے لیے بس ایک کپ چائے بنا کر وہیں دونوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر گھونٹ گھونٹ پی۔ ساتھ جذباتی پن کو ایک طرف رکھ کر ساری صورتحال کا جائزہ لیا۔ جو کچھ ہوا تھا اور جو کچھ ہو رہا تھا جیسے ہو رہا تھا، اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ سوچی سمجھی اسکیم کا حصہ تھا اور اس کے اپنے برابر کے شریک تھے۔
سب سے پہلے تو یہاں سے نکلنے کی ترکیب لگانی تھی، یا پھر اپنی انرجی ضائع کرنے کی بجائے تحمل سے انتظار کرنا تھا۔ مگر اس سے بھی ضروری اس وقت اپنا لباس بدلنا تھا۔ بچوں کو ٹی وی کے سامنے بٹھا کر ابراہیم کو زری کا خیال رکھنے کی تلقین کرتی خود کمرے میں آئی۔ دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا، 2-3 منٹ تک جائزہ لیا اور صفائی کا سامان ڈھونڈ کر کمرے کے فرش پہ بکھری سارے پرفیومز، کریمیں، سب کچھ جھاڑو کی مدد سے اکٹھا کر کے ڈسٹ بن میں پھینکا۔ اب کمرے میں پاؤں رکھا جا سکتا تھا۔ الماریاں کھول کر اپنے لیے کوئی لباس ڈھونڈنا چاہا۔ سارے کام والے بھاری جوڑے تھے جیسے کہ دلہنوں کے ہوتے ہیں۔ تن من میں گہرا درد جاگا تھا۔ میری قسمت میں ازدواجی زندگی کی خوشیاں ہیں ہی نہیں۔ سب کو بتایا تھا مگر کوئی سنے تب نہ۔ دھیرے سے الماری کا پٹ بند کر دیا۔ دوسرے حصے میں مردانہ لباس موجود تھے جو کہ یقیناً اسی کے تھے جس کا یہ کمرہ تھا۔ وہ پٹ بھی بند کر کے پہلے والا ہی دوبارہ کھولا، خوب ڈھونڈ ڈھانڈ کر سب میں سے سادہ لباس منتخب کیا۔ اس پہ بھی ریشم کی کڑھائی ہوئی تھی، کھلے پیلے رنگ پہ سرخ کڑھائی تھی۔ لمبا شاور لینے کے بعد تیار ہو کر اور بالوں کو تولیے میں لپیٹ کر جب وہ واش روم سے باہر آئی تو گھنگریالے بالوں اور نیلی کانچ آنکھوں والی کو ایک دفعہ پھر اپنا منتظر پایا۔ باتھ روم جانا ہے؟ نیچے کو اس کے سامنے جھک کر پیار سے پوچھا تو کانچ میں ٹھہرے پانی میں لہر اٹھی۔ جواب صرف سر کو اس بات میں ہلا کر ہی دیا۔ شانزے نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آ جاؤ، شاباش۔ اور نہیں تو اس معصوم کا ہی خیال کر لیا ہوتا تو اجنبیوں کے ساتھ چھوڑ کر سارے کے سارے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو مر گئے۔ زری کے فارغ ہونے پر اس نے زری کے کہے بغیر ہی فیڈر بنا دیا، پر وہ اس دفعہ خود ہی صوفہ پہ جا کر پینے کی بجائے شانزے کا دوپٹہ کھینچنے لگی۔ زری میں کھانا بنا لوں، تم ادھر سیٹنگ روم میں ابراہیم کے پاس لیٹ کر دودھ ختم کر لو۔ نو، آئی وانٹ یو ٹو کم۔ پہلے تو شانزے اس کا منہ دیکھتی رہ گئی، پھر تصدیق کو پوچھا، ڈو یو وانٹ می ٹو کم ود؟ یس۔ 2-3 سیکنڈ اس معصوم چہرے کو دیکھا، پھر گود میں اٹھا کر سیٹنگ روم کا رخ کیا جہاں ٹی وی ابھی بھی آن تھا مگر ابراہیم صاحب نیند کی وادیوں میں گھوم رہے تھے۔ شانزے صوفے پہ بیٹھی تو زری صوفے پر لیٹنے کی بجائے اس کی گود میں لیٹ کر فیڈر پینے لگی اور ادھر ہی سو گئی۔ خالی اس ذہنی کی حالت میں وہ کتنی دیر تک وہیں زری کو گود میں لیے بیٹھی رہی۔ پھر خیال آیا ابھی تو دونوں بچے سوئے ہیں، اٹھیں گے تو ان کو بھوک لگی ہوگی۔ خود بھی صبح کا صرف 1 کپ چائے لیا تھا، رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ احتیاط کے ساتھ زری کو صوفے پہ لٹایا اور کچن کا رخ کیا۔ ابراہیم سبزیوں سے زیادہ گوشت کے شوقین تھا، اس لیے اسی کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے آلو گوشت چڑھا دیا۔ جب تک ابراہیم اور زری اٹھے وہ کھانا بنا کر نماز سے فارغ ہو کر بیٹھی تھی۔ دن گزرنے میں ہی نہیں آ رہا تھا، نیند بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میز پہ کھانا لگایا تو باہر دروازے پہ کھڑا گلاب مکھن یاد آیا، اس نے بھی تو کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ بیچارے پہ کیا غصہ، حکم کا غلام ہے۔ ٹرے میں کھانا نکال کر ابراہیم کے حوالے کیا۔ سارا دن مختلف سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے گزرا مگر یہاں سے نکلنا کیسے، اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں ناکام رہی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر تک ٹی وی کے سامنے بیٹھے، پھر بچوں کو ان کے بیڈ روم میں لے آئی۔ اس سارے دن میں وہ بہت خاموش رہی تھی، جسے ابراہیم تو محسوس کر ہی رہا تھا۔ زری بھی پوچھ گئی۔ جب وہ ابراہیم کو گڈ نائٹ کس دے کر زری کو اس کے اپنے بیڈ پہ لٹانے آئی، زری نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بڑی سنجیدگی سے پوچھا تھا، آر یو سیڈ؟ یہ لڑکی مسلسل شانزے کو حیران کیے جا رہی تھی۔ بے اختیار مسکراتے ہوئے زری کو گدگدا دیا تو نیلی آنکھوں والی کی خوبصورت ہنسی سارے کمرے میں پھیل گئی۔ اتنی سی تو تم ہو مگر ہو پوری دادی اماں۔ نہیں ہوں میں سیڈ۔ اب خوش؟ ہاں خوش، مگر میں زری ہی ہوں، دادی امی نہیں۔ اب کے شانزے کی کھل کر کہا مارنے کی باری تھی۔ تھینکس ٹو زری کہ جس نے آپ کو ہنسا دیا، ورنہ مجھے تو آپ کی طرف دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ شانزے نے زری کو بیڈ پہ لٹایا اور گردن موڑ کر اندھیرے میں ہی ابراہیم کو گھورا۔ تم تو چپ ہی رہو ڈر کے بچے، اگر تم نے میری نصیحتوں سے ذرا بھی کچھ سیکھا ہوتا نا تو اس وقت ہم لوگ اس مصیبت میں نہ پھنسے ہوتے۔ ممی میں کیا کرتا جب نانا نے منع کیا تھا آپ کو ہارون چچا کے بارے میں بتانے سے؟ ابراہیم ساری دنیا کے فرما بردار رہنا سوائے ماں کے۔ سوری ممی کے کچھ لگتے، اب بس چپ کر کے سو جاؤ، صبح نکالتے ہیں کوئی حل۔ پر اندھیرے میں ایک دفعہ پھر ابراہیم کی آواز ابھری، ممی ہارون چچا برے انسان بالکل نہیں ہیں، بلکہ بڑی اچھی طبیعت کے مالک ہیں، مجھے وہ بہت پسند آئے ہیں۔ زری کے ساتھ لیٹی شانزے کا ہاتھ جو زری کے بالوں میں دھیرے دھیرے چل رہا تھا ابراہیم کی بات پہ ساکت ہوا۔ اپنی کیفیت پہ قابو پاتے ہوئے مضبوط آواز میں بولی، اب سو جاؤ ابراہیم، گڈ نائٹ۔ آئی لو یو ممی، گڈ نائٹ۔ اس کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اندھیرے کمرے میں لیٹے ہوئے بھی شانزے کا دماغ کہاں سے کہاں کی پرواز کر رہا تھا۔
ابراہیم نے اپنی پسند کا اظہار کرنے کے بعد یہ بھی جتا دیا تھا کہ پیار تم سے کرتا ہوں، اس لیے جو بھی تمہارا فیصلہ ہوگا مجھے وہی قبول ہوگا۔ اذیت سے لب کاٹ رہی تھی جب آنکھ سے پانی کا قطرہ ٹوٹ کر سرہانے میں جذب ہو گیا۔ آج بھی سمن کی تصویر اس کے تصور میں محفوظ تھی۔ اس کا ایک ایک نقش، اس کی ہنسی کچھ بھی تو نہیں بھولی تھی۔ شفقت علی صاحب کا تعلق ایک کاروباری گھرانے سے تھا۔ 2 بیٹے 4 بیٹیوں میں سمن کا نمبر 5واں تھا۔ بہت ہنسمکھ اور ملنسار طبیعت کی مالک، دھیمے لہجے اور گہری ذہین آنکھوں والی سمن ولی بخت کو پہلی نظر میں ہی پسند آئی تھی، جس کا اظہار سمن کے سامنے کرنے کی بجائے اپنی والدہ کے بے حد لاڈلے ولی نے جا کر سیدھا اپنی ماں سے سمن کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار ٹنکے کی چوٹ پہ کیا، اور ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ اگر شادی کرنی ہے تو اسی لڑکی سے۔ دوسری طرف ولی کی والدہ انتہائی صدمے کا شکار ہوئیں۔ کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ ان کے جگر کا ٹکڑا یوں ان کے سامنے تن کر کھڑا ہوگا۔ وہ کسی صورت ولی کی پسند کو اپنی بہو بنا کر خاندان میں شامل کرنے کو تیار نہ تھی۔ ولی کو بھی خوب کھری کھری سنائی گئی کہ لاہور پڑھنے گئے تھے کہ ایسے گھٹیا مشغلے پالنے، مزید یہ کہ شادی ماں کی مرضی کی لڑکی کے ساتھ ہوگی۔ ولی چاہے تو جی بھر کر شور مچا لے مگر فیصلہ ماں کا ہی ماننا پڑے گا۔ جواب میں ولی نے بھی بتا دیا کہ وہ بھی انہی کی اولاد ہے۔ کھانا پینا بول چال سب بند، تعلیم کو بھی خیر بات کہہ کر گھر پر بیٹھ گیا۔ والد اور بہن بھائیوں کی سپورٹ بھی اسی کے ساتھ تھی۔ مزید انہوں نے فاطمہ بخت کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مان تو گئی مگر جس دل سے مانی تھی وہ ان کے چہرے پہ صاف لکھا ملتا تھا۔ رشتہ لے کر جانے والوں میں بھی شامل نہ ہوئی۔ ولی کے والد، پھوپھی اور بھابھی سمن کے گھر گئے تھے، بڑے طریقے اور چاہت سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ دوسری جانب سے سوچنے کا وقت مانگا گیا اور کچھ عرصہ اپنے طور پر معلومات حاصل کرنے اور دلی تسلی کے بعد ولی کے حق میں فیصلہ سنا دیا گیا۔ منگنی پہ ولی بالکل نہ مانا، دل میں ڈر تھا کہ ابھی تو اماں مان گئی ہیں، اگر بعد میں مکر گئیں تو پھر، اس لیے سیدھا نکاح پڑھوایا اور رخصتی فائنل کے بعد ہوئی۔ سمن اس سے 2 سال جونیئر تھی، اس کی تعلیم درمیان میں ہی چھوٹ گئی۔ ولی سمن کی سوچ سے بھی اچھا شوہر ثابت ہوا، جس کی محبت میں سمن تعلیم ادھوری رہ جانے کا غم ہی کیا ساری دنیا کو ہی بھول گئی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ 1 سال کا عرصہ پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ سمن کی فیملی کا اتنا آنا جانا نہیں ہوتا تھا، اس کی بڑی وجہ دور کا سفر تھا، مگر وہ دونوں جب جی جاتا لاہور کا چکر لگا آتے۔ ولی اپنی ماں کا لاڈلا بیٹا تھا مگر سمن لاڈلی بہو نہ تھی اور نہ ہی بن پائی۔ ولی اور اپنے شوہر کی موجودگی میں تو اس کے ساتھ ماری بندھی بات کر ہی لیتی، مگر ان دونوں کی غیر موجودگی میں جن نظروں سے دیکھتی اور جو لفظوں کے تیر مارتی وہ سمن بیچاری کا دل لہو لہان کرنے کو بہت کافی ہوتے تھے۔ شاید زیادہ نقصان نہ ہوتا جو وہ انتہائی حساس طبیعت نہ رکھتی ہوتی۔ جب اسے ماں بننے کی خوشخبری ملی سب سے پہلے یہ بات اس نے اپنی ساس کو ہی بتائی، یہ سوچ کر کہ یقیناً یہ خبر ان کا دل سمن کے حق میں نرم کر دے گی، مگر ان کا رد عمل بالکل سرد تھا۔ وہ پہلے ہی اپنے بیٹے کی حرکتوں سے چڑی بیٹھی تھی، جس کو شادی کے سال بعد بھی سمن کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا تھا، کیونکہ ان کے دل میں یہی منصوبہ تھا کہ شادی ہو گئی، کچھ عرصے بعد سمن کا بھوت سر سے اتر جائے گا تو وہ اپنے شہزادوں سے آن بان والے بیٹے کو اپنی مرضی کی جگہ بیاہیں گی۔ مگر اب سمن کیا جاتی ہے بلکہ ایک اور فرد کو لا رہی تھی ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے۔ وہ یہ بھی بھول گئی کہ دنیا میں آنے والا وجود ان کا اپنا خون ہی تو ہے۔ اب تو اٹھتے بیٹھتے سمن کو تانے دینے لگی، جو کہ زیادہ اسی وقت دیے جاتے جب ولی اور بابا گھر پہ نہیں ہوتے تھے۔ وقتاً فوقتاً بڑی بہو اور دوسری اولاد نے ماں کو سمجھانا تو چاہا پر کامیاب نہ ہو پائے۔ کھلے عام کہتی، نہ جانے کیسی تربیت دے کر ماں باپ بیٹیوں کو گھروں سے نکالتے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں ہماری بیٹیاں تو تعلیم حاصل کرنے ہی گئی، لوگوں کی طرح اچھے رشتے پھنسانے نہیں، اور اسی طرح کی کئی باتیں جو کہ سمن جیسی لڑکی کے لیے کڑی آزمائش تھیں۔ ولی یہ اپنے ماں باپ سے تو کچھ نہ کہنے کی تو جیسے قسم کھا رکھی ہو۔ بڑی بہنوں اور بھابھیوں کو بھی کبھی ہوا نہ لگنے دی، مگر ایک ہستی ایسی ضرور تھی جس سے کھایا پیا تک ڈسکس کرنے کی بہت پرانی عادت تھی۔ اپنے اندر کے سارے آنسو شانزے کے سامنے بہا کر کسی کو کچھ نہ بتانے کا وعدہ لے کر ہلکی پھلکی ہو جاتی۔ ہو سکتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ فاطمہ اسے قبول کر ہی لیتی، آخر ان کے عزیز جان بیٹے کی محبت تھی، وہ کب تک اس سے ناراض رہتی۔ مگر وقت نے مہلت ہی نہ دی۔ ابراہیم کی پیدائش لاہور میں ہوئی تھی اور اس کی پیدائش کے 1 ماہ بعد ہی ولی سے برداشت نہ ہوا تو لینے آ پہنچا۔ اس رات دونوں ڈاکٹر سے یہی پوچھنے گئے تھے کہ آیا سمن سفر کر سکتی ہے یا ابھی نہیں۔ ننھے ابراہیم کو گھر پہ اماں کے پاس چھوڑا ہوا تھا۔ سفر کی اجازت لینے گئے دونوں اس خوفناک حادثے کا شکار ہو کر لمبے سفر پر روانہ ہو گئے جہاں سے کبھی واپس نہیں آنا تھا۔ اس سفر پر نکلنے سے پہلے دونوں نے اپنی معصوم جان کو بتایا تک نہ،
गाड़ी ऑयल टैंकर से टकराई थी और सब कुछ जलकर राख हो गया। और बदकिस्मती से हर आए दिन ऐसे हादसा होते हैं जिनकी आज तक एक दफा भी तफ्तीश नहीं होती कि आया जिम्मेदार कौन है। दोनों मौके पे ही जाँ बहक हो गए थे और समन के घर वालों पर दूसरा सदमा तब टूटा जब वली के घर वाले सिर्फ वली की लाश लेकर वापस चले गए, समन का जिक्र तक ना किया। समन तो इधर थी भी नहीं, वो तो पहले ही अपने वली के साथ बहुत दूर जा चुकी थी, मगर पीछे रह जाने वाली जान को भी सभी भूल गए। जब वली के घर वालों की तरफ से किसी ने राब्ता ना किया तो गमो गुस्से की वजह से इधर से भी किसी ने राब्ता ना किया। इस हादसे का सबसे ज्यादा असर लिया ही शानजे ने था। एक तो दोस्तों से बढ़कर प्यारी बहन मनो मिट्टी तले जा सोई, ऊपर से उसके ससुराल वालों की खामोशी और सबसे बढ़कर इब्राहिम की जात को मुकम्मल फरामोश कर दिए जाने का दुख। तब शानजे ने सिर्फ फर्स्ट ईयर क्लियर किया हुआ था। लावाली सी शानजे से किसी को यह उम्मीद ना थी कि वो समन की औलाद के लिए इतना कुछ कर जाएगी। उसने इब्राहिम की मुकम्मल जिम्मेदारी अपने सर ले ली। बहनों, भाभीियों, अम्मा, अब्बू सबने समझाया कि हम हैं तो तुम्हें तालीम छोड़ने की क्या जरूरत है, इब्राहिम को हम देख लेंगे। मगर शानजे ने इधर भी सबको हैरान कर दिया। न उसने तालीम छोड़ी, न इब्राहिम की निगहदाश्त। इब्राहिम की उम्र 5 बरस थी जब उसने अदालती कार्रवाई करके उसे अडॉप्ट कर लिया था। समन को सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई थी। एकदम से आंख खुली तो वो फौरन जरी के बेड में से निकल आई। कमरे में नाइट बल्ब जलाकर अपने पीछे दरवाजा बंद करके हाल में दाखिल होते ही नजर सामने दीवार पे लगे जीन साइज के वॉल क्लॉक पर पड़ी। अभी नमाज का वक्त था। नमाज अदा करने का फैसला करती वजू की नियत से वॉशरूम को चली गई। उसने रात छोड़ दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। शाम के वक्त कुछ मिलने वाले आए तो वो बाबा साईं के साथ ही ताक में आया था। मिलने वालों के जाने के बाद बाबा साईं को उसने मुलाजिम से बोलकर घर पहुंचवा दिया, क्योंकि बाहर ठंड हो रही थी जिससे उन्हें मसला हो जाता था। वो खुद इस वक्त ठंड और अंधेरे से लाताल्लुक वहीं बाग में लगी कुर्सियों में से एक पे नीम दराज था। अभी घंटा भर पहले उसका बड़ा भतीजा पैगाम लेकर आया था कि घर पर सब बुला रहे हैं, मगर उसे उठते न देखकर वो अपनी गर्म चादर उसके ऊपर डाल गया था। इस वक्त वो खुद अपनी कैफियत समझने से कासिर था। ना किसी से बात करने को जी चाह रहा था, ना किसी की आवाज सुनने को। सामने मेज पर पड़े उसकी मोबाइल की स्क्रीन बार बार रोशन हो रही थी, मगर वो हाथ बढ़ाकर उठाना नहीं चाह रहा था। साईं, आप अंदर चले जाएं, हीटर लगाए, इधर खुले में तो बड़ी ठंड हो रही है। नहीं, मैं ठीक हूँ। साईं, आप कहें तो इधर कोयले जला दूं? और नहीं यार, कोई जरूरत नहीं, तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ। कुछ भी चाहिए हुआ तो तुम्हें ही आवाज दूंगा, जाओ शाबाश। मुलाजिम को जवाब देने के दौरान थोड़ा सा आगे को झुककर अपना मोबाइल उठाया। व्हाट्सएप पे बहनों के मैसेजेस की भरमार हुई पड़ी थी। बड़ी आपा का मैसेज पहले खोला। हारून मेरी जान, तुम्हारी पहली शादी में तो हम वहां नहीं थे, तो ना शामिल होने का दुख हुआ था, मगर अब तो हमारी आंखों के सामने हो, मगर कोई मजा नहीं आया। ऐसी होती हैं शादियां। उसने बेदिली से दूसरा मैसेज खोला। उफ, बैठे रहें तस्वुरे जाना किए हुए, खुद इधर बेजार खान बने बैठे हो, उदास उदास, और चंद्रमुखी पारों को वहां कैद कराए हो। इतने जालिम कब से हो गए हो? या तो खुद उधर जाओ या हमें जाने दो। इस तरह उसे अकेला छोड़कर तुम शानजे को और बदजन कर रहे हो। आखिरी मैसेज भाभी की तरफ से था। संजीदा तासुरात समेत उसकी उंगलियां कीपैड पर तेजी से दौड़ी। आप लोग अपने मशवरे अपने पास ही रखें, वो मेरी बीवी है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे उसको कैसे काबू करना है। दूसरी तरफ से लंबी हंसी के साथ जवाब आया था कि बड़े आए बीवी वाले, इधर यूं छुपकर बैठे हुए हो, भूख प्यास तक मरी हुई है। ओ लेडीज प्लीज। वो फोन दोबारा मेज पर डालने लगा था जब बाबा की कॉल आई। नाचार उठानी पड़ी, और कोई चारा भी क्या था। जी, चमन बता रहा है कि तुम अभी तक वहीं बाग में बैठे हुए हो। उन्होंने पोते का हवाला दिया। जी बाबा साईं, मौसम अच्छा है ना तो एंजॉय कर रहा हूँ। हारून बख्त। जी बाबा, अगले 10 मिनट के अंदर अंदर अगर तुम वहां से उठे नहीं तो ये तुम्हारी बहनें और भाभी शानजे से मिलने को बहुत बेचैन है। मैं इन सबको ड्राइवर के साथ कराची भेज दूंगा। अहमक इंसान, बच्चों को भी उधर छोड़ आए हो, सोचा भी नहीं उन पर क्या असर पड़ेगा। भेज रहा हूँ सबको, फिर जो होगा देखा जाएगा। होना क्या है बाबा साईं? दूसरी जानिब से ऐसी बम्बारमेंट हुई कि बस। दिल में सोचते हुए जुबान से सिर्फ इतना कहा था, जी अच्छा। साथ ही दूसरी तरफ से फोन रख दिया गया। बाबा की तरफ से मिलने वाले वक्त में जब 2 मिनट रह गए तो वो अपनी जगह से उठा। मोबाइल जेब में डाला, बालों में हाथ चलाकर दिमाग थोड़ा ठिकाने लगाया, अपनी जेबें टटोलकर चाबी निकाली और गाड़ी की तरफ आ गया। गुलाम मक्खन ने गेट पे हारून की गाड़ी का हॉर्न पहचानते हुए जब दौड़कर गेट खोला, उस वक्त रात के 1:45 का वक्त था। गेट खुलते ही वो गाड़ी अंदर ले आया।
انجن بند کر کے باہر نکالا۔ گلاب کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ بیوی تو اندر ہی ہے نا، بلکہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ اپنے پاس موجود چابی سے ہال کا لاک کھول کر سیدھا کچن میں آیا، کیونکہ ایک بات کا جیسے یقین تھا کہ باقی کے سب دروازے کھلے مل سکتے سوائے ایک کمرے کے، اور اسی کی چابی لینے کے لیے وہ کچن میں آیا تھا۔ چابی نکال کر پلٹنے سے پہلے اس کی نظر برتنوں پر پڑی۔ حیران بالکل نہیں ہوا تھا، بلکہ ڈھکن اٹھا کر جائزہ لیا۔ آلو گوشت کے ساتھ مٹر پلاؤ، رائتا، ہر چیز موجود تھی۔ خود کلامی کی، اب اگر میں یہ چاہوں کہ وہ خود آ کر اپنے ہاتھوں سے کھانا نکال کر میرے سامنے رکھ کر بزرد اصرار کھانے کو بولے تو ایسا سوچنا ہی فضول ہے۔ صبح سے ڈھنگ کی کوئی چیز اندر نہیں گئی ہوں، خالی پیٹ اس کا مقابلہ خواہ کر سکوں گا؟ وہ تو پہلے ہی وار میں مجھے مار گرائے گی۔ اپنی سوچ پہ ہنستے ہوئے اس نے اپنے لیے کھانا نکال کر گرم کیا، تسلی سے کھانا کھایا، پانی دودھ پی کر وہاں سے نکلا۔ اس دوران یہ تو کنفرم ہو گیا تھا کہ وہ سو رہی تھی۔ پہلے بچوں کے کمرے میں چکر لگایا، دونوں کو سوتے میں پیار کیا، پھر اپنے محاذ کی طرف پلٹا۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے میں کوئی آواز پیدا نہیں ہوئی تھی۔ کمرے میں نائٹ بلب تک روشن نہیں تھا، جسے اس نے اسی خاموشی سے جلا دیا، پھر چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ ڈھیروں کشن اور دو چار سرہانے اپنے ارد گرد رکھے نرم گرم بیڈ پہ بڑے سکون سے مہوے خواب تھی۔ وہ نماز پڑھ کر سونے کے لیے لیٹی تھی۔ کل رات کی شب بے خوابی اور ٹینشن کی وجہ سے وہ تھکی ہوئی تھی، اس لیے فوراً سو گئی۔ اس وقت اس کے چہرے پہ بڑی نرماہٹ اور سکون دیکھ کر وہ بے آواز گنگنایا تھا۔ گہری نیند میں اسے یہ احساس ہوا تھا کہ جیسے مسلسل فون بج رہا ہو۔ بڑی مشکل سے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر ہاتھ سے ٹٹول کر سائڈ ٹیبل پہ رکھا فون پکڑ ہی لیا، آن کر کے کان پہ رکھا۔ ہیلو؟ نیند میں ڈوبی آواز کا جواب دوسری طرف سے بہت فریش اور چاقو چوبند لہجے نے دیا۔ ہیلو میم، معذرت چاہتی ہوں کہ آپ کی نیند خراب کی، مگر پلیز کیا سر سے بات ہو سکتی ہے؟ کون سر؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ میم ایم ایکسٹریملی سوری، جانتی ہوں بے وقت آپ کو تنگ کیا، پر یقین مانیے ضروری کام نہ ہوتا تو کبھی زحمت نہ دیتی۔ خوبصورت لب و لہجے والی نے کیوں اتنی لجاجت سے معذرت کی، شانزے کے پلے کچھ نہ پڑا۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہو، مجھے تمہاری کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ کس کو سر سر بول رہی ہو؟ میم میں ہارون سر کی بات کر رہی ہوں۔ کون ہارون؟ اتنی معصومیت سے پوچھا گیا کہ دوسری طرف موجود لڑکی کنفیوز ہو گئی، کہیں غلط نمبر تو نہیں ملا لیا۔ فوراً سے نمبر چیک کیا، نمبر تو وہی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، شانزے فون بند کر چکی تھی۔ کمرے کا ماحول اس قدر پرسکون تھا کہ 2 سیکنڈ بعد وہ واپس نیند میں تھی۔ جب فون دوبارہ بجا تو ابھی تک اس کے ہاتھ میں ہی موجود تھا۔ ہڑبڑا کر آن کر کے کان پہ رکھا۔ جی میم، میں روشانے بول رہی ہوں، معذرت چاہتی ہوں دوبارہ تکلیف دینے پہ، مگر پلیز سر سے بات کروا دیں۔ روشانے؟ 1 منٹ، کیا کبھی تمہیں کسی نے یہ بتایا ہے کہ تمہاری آواز بڑی خوبصورت ہے؟ دوسری جانب سے روشانے کی جھیپی سی آواز آئی۔ تھینک یو میم۔ بات سنو، تم مجھے میم میم کہہ کر کیوں بلا رہی ہو؟ بات کرنے کے ساتھ ہی اس نے مدھم سا کہا مارا۔ ایک سرہانہ سر کے نیچے تھا، دوسرا سر کے اوپر، آنکھیں ابھی تک بند تھی۔ اس کو یوں ہنستا دیکھ کر بڑی مشکل روشانے نے اپنی ہنسی روکی۔ میم اس لیے کہ آپ میرے باس کی مسز ہیں۔ استغفر اللہ، کب کی میں نے تمہارے باس سے شادی؟ اس سے پہلے کہ وہ دوسری جانب سے روشانے نامی لڑکی کا جواب سنتی، کسی نے اس کے سر پہ موجود سرہانہ ہٹایا، پھر بغیر اجازت کے فون اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ہاں مس روشانے بتائیے، بھاری مردانہ آواز، اور وہ بھی شانزے کے پہلو سے ابھری تھی۔ حیرت کی شدت سے پورے جوش کے ساتھ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ہارون کو نہ دیکھ سکی، جو کہ اسی کی جانب کو جھکا ہوا آنکھیں مسلتے ہوئے نیند بھگانے کے چکر میں تھا۔ دھڑام کی آواز کے ساتھ دو سر اتنی زور سے ٹکرائے تھے کہ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، کلیش کی آواز فون پہ موجود مس روشانے نے بھی سنی تھی۔ ایک پل کو فون نیچے کر کے اس نے قریب بیٹھی شانزے کی آنکھوں میں تشویش سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ جواب میں وہ ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ تم کہاں سے آئے؟ اس کے سوال کو نظر انداز کرتا ہوا واپس فون کی جانب متوجہ ہوا۔ مس شانزے، اگر بھٹی صاحب انسپیکشن کے بعد مال کو رد کر چکے ہیں تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مال رکھا جائے۔ آپ آرڈر والے ٹرک واپس بھجوا دیں اور اس کمپنی کے مالک کو لکھ دیں کہ 1 ہفتے میں اگر ہمارے معیار کا مال ڈیلیور نہ کیا گیا تو کسی اور کمپنی سے رابطہ کریں گے۔ ان لوگوں کے ساتھ ہماری ڈیل ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے اپ ڈیٹ کر دینا کیا پروگریس ہوتی ہے۔ جی سر ایم سوری، میں جانتی نہیں ہوں کہ فون اٹھانے والی ہستی واقعی آپ کی مسز تھی۔ میں مسز ہارون سمجھ کر مخاطب ہوئی ہوں، جو کہ شاید انہیں برا لگ گیا۔ ہارون مسکراتے ہوئے بیڈ سے اتر گیا۔ اس میں معذرت کرنے کی تو کوئی بات نہیں ہے مس روشانے، اصل میں ان کی ساری انرجی حقیقت کو جھٹلانے میں صرف ہو رہی ہے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی سر۔
مس روشانہ سیریسلی کیا آپ چاہتی ہیں کہ رات کے 3 بجے میں آپ کو اپنی وائف کی میموری لاس کی وجہ سمجھاؤں؟ اتنی غیر سنجیدہ بات وہ انتہائی سنجیدہ انداز میں کر رہا تھا۔ مس روشانہ نے تو اسی وقت لائن کاٹ دی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ چلا کر آنکھوں کے اوپر گرنے والے بانوں کو پیچھے کرتا وہ سوئچ بورڈ کی طرف آیا، لائٹ آن کر کے بیڈ کی جانب دیکھا۔ شانزیں دونوں ہاتھوں میں سر تھامے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر جو پہلا خیال ذہن میں آیا اسی کے متعلق سوال کر دیا، تمہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی؟ ہارون کے سوال پر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے بالوں کا جوڑا سا بنایا اور نظر اٹھا کر ہارون کو دیکھا، جو کہ کمرے کے وسط میں کھڑا سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ہوں کہاں۔ ہارون اس کی بات پہ بڑی خوبصورتی سے مسکراتا ہوا کمرے میں موجود ڈبل صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ اگر تم میرا یقین کرو تو اس وقت تم جنت میں ہو۔ شانزے کا ذہن قدرے بیدار ہو چکا تھا، دوپٹہ کھول کر شانوں پہ پھیلاتے ہوئے بڑے تحمل سے بولی، میں جنت میں ہوں تو تم میرے ساتھ کیوں ہو؟ جھوٹے اور دھوکے باز لوگ کب سے جنت میں بسنے لگے؟ ہارون نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں اپنی ٹانگیں اٹھا کر پاؤں میز کی سطح پہ رکھے اور نیم دراز ہوتے ہوئے شانزے کو جواب دیا، یہ تو تمہاری معاملہ فہمی پہ منحصر ہے کہ تم حقیقت کو اس کے اصل رنگ میں دیکھتی ہو یا کہ اپنی انا اور غصے کی نظر سے۔ بجائے یہ سوچنے کے کہ یہ جھوٹا اور دھوکے باز انسان جنت میں کیسے آ گیا، یہ بھی تو سوچا جا سکتا ہے نا کہ اگر یہ شخص جھوٹا ہوتا تو جنت میں موجود نہ ہوتا۔ شانزے نے بیڈ کے کنارے سے پاؤں نیچے اتارے، تمہاری کہی ان 2 لائنوں سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ کس خوبصورتی سے تم نے اپنی وکالت کر کے میرے ماں باپ کو شیشے میں اتارا ہوگا۔ اس پہ واضح چوٹ کر کے اپنی جگہ سے اٹھی واش روم کی جانب رخ تھا، پھر رک کر اس کی طرف دیکھا، میں سوری کرنا چاہتی ہوں، اصل میں بہت دنوں بعد اتنی گہری نیند لینے کا وقت ملا تھا اور سوتے میں یہی لگا کہ میرا ہی فون بج رہا ہے اور نہ جانے میں نے فون پہ کیا کیا کہہ دیا ہے۔ فکر نہ کرو شانزے، فون پہ نیند میں ہونے کے باوجود بھی تم نے وہی باتیں کی ہیں جو کل سے جاگتے میں کرتی آ رہی ہو۔ شانزے نے اسے گھورا اور آگے بڑھ گئی۔ ایک بات پریشانی کی حد تک اسے کنفیوژن کا شکار کر رہی تھی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے اس نئے پیدا ہو جانے والے خدشے کی نفی کرے یا خوش ہو۔ نہیں خیر، خوشی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا جب تک وہ اس 4 دیواری میں موجود تھی۔ ہارون اس کے واش روم میں بند ہو جانے کے بعد وہیں صوفے پہ بیٹھ کر پاؤں جھلاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں تھا۔ 2-4 منٹ بعد واش روم کا دروازہ کھلا۔ میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ تم پریشان دکھی سی بیٹھی نیل بہا رہی ہوگی، مگر مجھے کہنا پڑے گا کہ جس طرح ایک اجنبی جگہ پر پہلے ہی دن تم نے اپنا گھر سمجھ کر کھانا بنایا، صفائی کی، بچوں کا خیال رکھا، خاص کر میری بیٹی کے لیے تو ایک دفعہ بھی مکھن کا فون نہیں گیا، اور جس قدر گہری اور پرسکون نیند تم سو رہی تھی، یہ سب دیکھ کر مجھے خوشی تو ہوئی ہے پر حیرت بھی ہو رہی ہے۔ میں تو خوامخواہ ہی ڈر رہا تھا، تم تو بہت آئیڈیل بیوی ثابت ہونے والی ہو۔ وہ پوری طرح بیدار تھی اس لیے بڑے مضبوط لب و لہجے میں پوچھا، کہہ چکے ہو یا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ ہارون نے اپنی نرم تاثر دیتی ہوئی نگاہیں شانزے پہ ڈالی جو آنکھوں میں واضح چیلنج لیے کھڑی تھی۔ کچھ لمحے دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا اور یہ دیکھ کر کوئی حیرت نہ ہوئی کہ اس کے قریب آنے پہ شانزے کے اعتماد میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ ویسے ہی اپنے پیروں پہ جمی کھڑی رہی جیسے ہر طوفان کا مقابلہ کرنا جانتی ہو۔ ہارون کی نظروں میں اس کے لیے اپنائیت اور لگاوٹ تھی تو شانزے کی آنکھوں میں سرد مہری اور لا تعلقی کا تاثر تھا۔ کل تمہاری نفرت اور غصہ دیکھنے کے بعد میں یہ سوچ کر یہاں سے گیا تھا کہ اب واپس تب تک نہیں آؤں گا جب تک تمہاری ناراضگی ختم نہیں ہوگی، مگر اب یہ سوچ کر آ گیا ہوں کہ تمہاری ناراضگی مجھ سے ہے اور ختم بھی مجھے ہی کرنی ہے، وقت نے نہیں۔ تمہارے ہر سوال کا جواب میرے پاس ہے، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ بہت سی باتیں صرف غلط فہمی کی بنا پر ہوئی ہیں اور باقی کی غفلت ہے، مگر ان سب باتوں کے جواب دینے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے دیکھو۔ وہ جو نظریں سامنے دیوار پہ ٹکائے مسلسل گھور رہی تھی، نظر موڑ کر ایک نگاہ اپنے سے 2 قدم کی دوری پہ کھڑے شخص پہ ڈالی۔ ڈارک براؤن شلوار سوٹ جس پہ سلوٹیں پڑ چکی تھیں، پیروں میں لیدر کی چپل، پیشانی پہ بکھرے الجھے سے بال، آنکھوں میں نیند پوری نہ ہونے کی چگلی کھاتی سرخی، دونوں ہاتھ پشت پہ باندھے بڑی غور سے شانزے کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا رف حلیہ ہونے کے باوجود وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یہ اس کے دیکھنے کا انداز ہی تھا جس نے شانزے کو نظر چرانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ کمینہ مجھے سیڈیوس کرنے کے چکر میں لگتا ہے، مگر میں شانزے ہوں جسے تم نہیں جانتے ہو ہارون بخت۔ شانزے، تمہیں لگتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو حاصل کرنے کے لیے تم سے شادی کا ڈھونگ رچایا ہے؟ میری طرف دیکھو شانزے، میں 31 سال کا ایک خود مختار اور آزاد مرد ہوں، اپنی زندگی کے فیصلے بغیر کسی جذباتی پن کے مکمل آزادی کے ساتھ کرتا ہوں۔
सालों हो गए अपने खानदान के अंदरूनी और बैरूनी मसाइल की जिम्मेदारी मुझ पर है। कानून के साथ दिन रात का वास्ता रहता है। तो मेरी प्यारी शानज़ेब मखदूम हारून बख्त इतना बेबस मर्द नहीं है कि उसे अपने ही खून को वापस घर लाने के लिए एक फजूल से ताल्लुक को अपने पाँव की बेड़ी बनाना पड़ता। इसलिए एक बात अपने दिलो दिमाग पे लिख लो, तुम यहाँ इब्राहिम की वजह से नहीं आई हो। इब्राहिम से मिलना या उसे इधर लाना कोई मसला नहीं था। मैं अदालत से रुजू कर सकता था, तुम्हारी फैमिली के जरिए मिल सकता था। इस शादी से पहले भी तो मिलता ही रहा हूँ। तुम्हें तो बहुत बाद में खबर हुई थी, वो भी तुम्हारी फैमिली के बताने पर नहीं, बल्कि तुमने खुद बाई चांस इब्राहिम को मेरे साथ देख लिया था। इब्राहिम को अगवा करवा लेता, यकीन मानो तुम कभी मुझ तक पहुंच ना पाती। मैं तुम्हारे घर इतने सालों बाद गया, इब्राहिम से मिलने ही था। वहां हम लोग तुम्हारे ड्राइंग रूम में बैठे थे जब तुम्हारे वालिद साहब ने इब्राहिम के हवाले से तुम्हारे जज्बात पर रोशनी डाली थी। यकीन मानो मैं वापसी पे सारा रास्ता हैरान होता आया था कि आया ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं, और दूसरे लफ्जों में इस बात पे हैरान रह गया था कि क्या मेरी तलाश यूं खत्म होनी थी। उसकी आखिरी बात पे शानजे का जब्त जवाब दे गया। तब से खामोश खड़ी अपनी बर्दाश्त की हद नाप रही थी। और फॉर गॉड से किस किस्म के चीप डायलॉग्स अगर मुझ जैसी लड़की पे असर करते होते ना, तो कामयाबी सिर्फ तुम्हारे कदम ही ना चूमती, तुमसे पहले ही कोई ये सादत हासिल कर चुका होता। इसलिए ऐसा कोई तकल्लुफ किए बगैर बात करो तो शायद मैं सुन भी लूं, अदरवाइज अपनी एनर्जी जाया ना करो। हारून के इत्मीनान में रत्ती भर फर्क ना आया। उसी तरह एतमाद से अपने कदमों पे जमकर खड़ा रहा। तुम मेरी बात का यकीन करती हो या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत यही है, फैसला उन्हीं पलों में हो गया था कि तुम ही मेरी मंजिल हो। तो बताओ शानज़ेब, मैं कैसे और क्यों वक्त जाया करता। जब मैं ये जान गया था कि तुम मेरी फैमिली से किस कदर मुतनफर हो, उस सूरत में मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा था कि तुम्हारे सामने आकर कहता, शानज़ेब यार तुम्हारी और मेरी सोच एक ही सिमत में जाती है, और मुझे लगता ही नहीं बल्कि यकीन सा है कि हम दोनों अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। तुम्हें मेरी बात पे यकीन करना होगा जब मैं कह रहा हूँ कि उस दिन लाहौर से वापस कराची के सफर के दौरान मैंने तुम्हारे और अपने बच्चे देखे हैं। बड़े खूबसूरत, सेहतमंद और शरारती हैं। तुम मुझसे टूट कर मोहब्बत करती हो, मगर तुम्हें मुझसे शिकवे भी हजारों हैं, जिनमें सरे फहरिस्त ये कि मेरे बेजा लाड प्यार ने बच्चों को बिगाड़ा हुआ है। वो हद से ज्यादा चॉकलेट खाते और वीडियो गेम्स खेलते हैं। उसने हारून को दरमियान में टोक दिया। बस करो हारून बख्त, और हाँ, कहानी तुमने बिलाशुबा बहुत खूब बनाई है। जरा गौर से मेरी शक्ल देखो, क्या इस पर लिखा है कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि मेरा दुश्मन मेरे सामने आकर मुझे पसंद करने और मेरे साथ घर बसाने का दावा करेगा और मैं 100 बिस्मिल्लाह कहकर उसके सीने से लग जाऊंगी कि हाँ, तुम्हारी मक्कारी के इंतजार में ही तो मैं इतने सालों से बैठी हुई हूँ। अब तुम इस जहर को जितना मर्जी चॉकलेट की कोट करो, हजम नहीं होना। तुमने धोखा दिया है, मेरे घर वालों ने धोखा दिया है। तुम मेरे सामने आकर मुझे प्रपोज करते तो हाँ, मेरा जवाब तब भी ना में होना था। उस वक्त धोखे से ही सही, मगर मेरे शोहर बने सामने तनकर खड़े हो। मगर मैं अब भी इनकार करती हूँ। नहीं रखना ताल्लुक तुम्हारे साथ, क्योंकि तुमसे, तुम्हारी फैमिली के हर फर्द से नफरत है मुझे। मेरी बहन के साथ जो तुम लोगों ने किया, उसके बाद सोचा भी कैसे कि शाम से तुमसे टूटकर मोहब्बत करेगी, तुम्हारे बच्चे पालेगी। खूंखार आंखों से मुसलसल हारून को घूर रही थी। शाहज़े, तुम जानती ही क्या हो मेरे बारे में, जो मुझसे नफरत की दावेदार हो और मोहब्बत हो जाने के इम्कान से ही इनकारी हो। जहां तक रही समन भाभी, तो उनके बारे में तुम बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो। पर्सनली मुझे वो मेरी दूसरी बहनों जैसी ही अजीज थी। घर के हर फर्द ने उन्हें प्यार और मान ही दिया था, माँ सिवाय अम्मा जी के। हाँ, वो थी कुछ कट्टर किस्म की रिवायती। उन्हें गुस्सा था कि वली भाई ने उन पर समन भाभी को फोकियत दी। भाई की शादी वो अपनी मर्जी से करना चाहती थी। वक्त के साथ उन्होंने हकीकत को कबूल कर ही लेना था। अब उनकी मोहब्बत का अंदाजा इसी से लगा लो कि भाई के 40वें के रोज अम्मी भी दुनिया छोड़ गई थी। उनसे अपने प्यारे बेटे की जवां मर्गी बर्दाश्त नहीं हुई। यार, हम लोग तो पे दर पे नुकसान उठाते आए हैं। एक मजरूह सी मुस्कुराहट लबों पे सजाए वो ड्रेसिंग टेबल के साथ टेक लगाए खड़ा था, और ना चाहते हुए भी उसकी बात सुनती हुई मैं ड्रेसिंग पे रखी बच जाने वाली चंद एक चीजें छेड़ रही थी। इब्राहिम का ख्याल हमेशा से जहन में था, पर वक्त की धार देखता रहा। अभी मैं वली भाई और अम्मी के सदमे से नहीं निकले थे कि बड़े भाई का ऑन ड्यूटी मर्डर हो गया। हमारी तो रही सही हिम्मतें नुचड़ गई थी। मैं था ही क्या, एक लाउबाली सा स्टूडेंट। वली भाई की वफात के वक्त मैं फ्रांस में था, अपने यूनी ग्रुप के साथ छुट्टियां मना रहा था, जहां ये इतला मिलते ही भागा। बड़े भाई ने फिर जबरदस्ती वापस भेजा था, और अभी साल भर भी नहीं गुजरा था कि उनकी शहादत की खबर मिली।
सब छोड़ छाड़ वापस भागा। 7 साल लगे मुझे मुकदमा लड़ते, अपने भाई के कातिलों को फांसी दिलवाते। बाबा साईं फालिज में दोनों टांगों की हरकत खो बैठे। 8 साल का अरसा तो मैं ये भी भूल गया था कि मैं कौन हूँ। मेरी जिंदगी का एक ही मिशन था कि मैंने अपने भाई के कातिलों को माफ नहीं करना। मैंने इंसाफ पाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे, पैसा पानी की तरह बहाया था, फिर कहीं जाकर सुनी गई थी। तुमने एक बहन और भाई खोया था शानजे, जिसे तुम आज तक नहीं भूल पाई हो। हम लोगों ने तो 4 लोग खोए थे। मेरी भाभी और बहनों के दुख का अंदाजा कर सकती हो। उठते बैठते उनकी आंखों से आंसू गिरते थे। वो जैसे माजी की लंबी मुसाफत से थक गया। शानजे जहां खड़ी थी वहीं करीब बेड पे बैठ गया। खुद शानजे इतने सारे इंकिशाफात सुनते हुए दंग सी रह गई थी। शायद इसीलिए जब हारून ने उसका हाथ थामकर उसे अपने बराबर बिठाना चाहा, तो वो गिरने के से अंदाज में बैठी थी, जो कि उसकी जहनी गैर हाजिरी का सबूत था। हारून ने शानजे का हाथ अपने दोनों हाथों में दबाकर उसके हाथ की पुश्त पे अपने लब रखे। तड़पकर शानजे ने अपना हाथ वापस खींचना चाहा था, मगर कामयाब ना हुई, क्योंकि उसका ध्यान हारून के बड़ी संजीदगी से किए गए सवाल की तरफ चला गया। शानजे, तुमने अपने कजन से तलाक क्यों ली थी? एक और धचका शानजे के असाब पर लगा। इतनी बड़ी बात कितने आराम से पूछ रहा है, जैसे मौसम के हाल पे तबसरा कर रहा हो। और मेरी कोई बात छुपी भी है कि नहीं? जबकि तुम्हारा निकाह तो दोनों की बाहमी रजामंदी से हुआ था। अगर ये कहा जाए कि तुम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत ना थी, पर नापसंदीदगी भी नहीं होगी। जहां पसंद हो और इतना अहम रिश्ता कायम हो जाए, मेरे ख्याल में मोहब्बत खुद ब खुद हो जाती है, जैसे कि मुझे लगता है कि मुझे हो गई है। हमारे ताल्लुक को तो अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, मगर मेरा तुम लोगों के बगैर दिल नहीं लग रहा था। मजबूरन आधी रात को भाग आया था, क्योंकि तुम्हारे बगैर अजीब एम्प्टीनेस फीलिंग आ रही थी। जबकि तुम लोगों का निकाह तो 2.5 साल तक रहा। पसंदीदगी यकीनन मोहब्बत में भी बदली होगी, और लड़कियां तो वैसे भी ऐसे मामलात में बड़े हसास जज्बात रखती हैं। मगर तुमने खुद वो रिश्ता खत्म किया। कैसे कर लिया? आखिर क्यों? शानजे अपनी जगह शौक बैठी थी, हारून के सवालों से नहीं बल्कि उसके खुले इजहार पे। जब उसने गर्दन मोड़कर हारून की तरफ देखा तो ये तहरीर शानजे के चेहरे पे वाज़ेह लिखी थी। वो उसकी हैरत भांपकर कंधे उचकाते हुए धीरे से मुस्कुराता जवाब का मुंतजिर था, इसलिए अभी तक सवालिया नजरों से उसे देख रहा था। शानजे ने अपने लब खोले। वो मुझे समझता नहीं था और मैं अपनी सारी जिंदगी उसके साथ कैसे गुजारती। मैं इब्राहिम को नहीं छोड़ सकती थी और वो इब्राहिम को अपने साथ रखना नहीं चाहता था। मेरी दलीलों को स्टूपिड किस्म के जज्बात समझता था, मगर मैं आज भी उसकी अच्छाई की मौतरफ हूँ। हमारी फैमिलीज की तरफ से इतना सारा प्रेशर होने के बावजूद उसने मुझे अपने साथ एक बोंगे से बेबुनियाद ताल्लुक में जबरदस्ती बांधकर नहीं रखा। मेरी बात मानकर ताल्लुक खत्म कर दिया। आज उसके 2 बच्चे हैं, हम अभी भी अच्छे दोस्तों की तरह हेलो हाय करते हैं। शानजे, क्या इब्राहिम तुम्हें इतना अजीज है कि उसकी खातिर अपना शोहर छोड़ दिया? इब्राहिम मेरा बेटा है, कोई 2 साल पुराना दूसरों की मर्जी से कायम किया गया एडवेंचर टाइप रिश्ता नहीं कि मैं उसे छोड़कर एक ऐसे आदमी के साथ रहती कि जिसकी जिंदगी से मैं निकल गई तो कोई खला पैदा नहीं हुआ। जबकि इब्राहिम की जिंदगी में मेरे जाने से नाकाबिले तलाफी नुकसान होता। मैं उसकी माँ, बाप, उस्ताद सभी कुछ हूँ। फिर क्यों मैं एक गैर आदमी की खातिर अपना बेटा छोड़ती? हारून बड़ी देर उसको गौर से देखता गया, फिर सर झटक कर हंसा और हंसता ही चला गया। शानजे कब की अपना हाथ उसके हाथों से खींच चुकी थी। पागल हो गए हो क्या? शानजे के तब कर पूछने पर वह इस बात में सर हिलाता बेड पे पीछे को चित लेट गया। उसका रवैया शानजे जवाब में हारून बड़ी तरंग में बोला, कुछ क्या, सब कुछ पूछो। इजाजत लेना तुम पे सूट नहीं कर रहा, सो बेबी वट एवर इट इज जस्ट फायर इट अवे। शानजे ने उसके मस्खरेपन को नजरअंदाज करते हुए बड़ी संजीदगी से पूछा, इस वक्त तुम्हारी बीवी कहाँ है? मेरी बीवी? हारून ने नीम व आंखें शानजे पे डाली। हाँ। उसकी हाँ पे वो बोला, मेरे पास बैठी है। उसकी बात का मतलब समझकर वो तिलमिला गई। मैं तुम्हारी पहली बीवी का पूछ रही हूँ हारून, तुम्हारी पहली बीवी कहाँ है? मेरी पहली बीवी? हाँ भाई। दूसरी तरफ मासूमियत सी मासूमियत थी, मेरे पास बैठी हुई है। शानजे ने तासुब से सर हिलाया। फजूल बकवास मत करो हारून, मैं तुमसे जरी की माँ का पूछ रही हूँ, वो कहाँ है? अच्छा, तो सीधे से पूछो ना कि जरी की वालदा कहाँ है। तुम्हारी बीवी की गर्दान लगा रखी थी। अजीब आदमी हो, जरी की वालदा कहूँ या तुम्हारी बीवी, बात तो एक ही हुई ना। शानजे ने जैसे हारून की अकल को सलामी पेश की। क्या फजूल गोई कर रही हो? जरी मेरी बेटी है, इस नाते से अगर कोई उसकी माँ है तो वो तुम होगी, और अगर उसकी बर्थ मदर का जिक्र है तो वो मेरी बीवी नहीं थी।
میری پہلی بیوی تم ہی ہو. ہاں اگر دوسری تیسری دیکھنے کا شوق ہے تو تمہاری خاطر میں یہ زہر پیالہ بھی پینے کو تیار ہوں. اینڈ والی لائن ادا کرتے ہوئے بلا کی سنجیدگی تھی. یا تو تم پاگل ہو یا میں. شانزی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. میرا خیال ہے دوسرا خیال زیادہ بہتر ہے. وہ کوہنی کے بل لیٹتے ہوئے مزے سے کہہ رہا تھا. شانزی نے چکراتے ہوئے سر کو تھاما. ہارون پلیز سنجیدگی سے بتاؤ کہ زری کی ماں کیسے تمہاری بیوی نہیں؟ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ توبہ استغفار بھائی، کیوں کرتا میں اس سے شادی؟ ایسا تو میرے لیے سوچنا بھی حرام ہے. تو کیا؟ او میرے خدا، تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو. تم اس وقت سے مجھے یہ سمجھانا چاہ رہے ہو کہ زری تمہاری نہ؟ شانزے کی آواز صدمے سے پھٹی جا رہی تھی. اس سے پہلے کہ وہ اپنا فکرہ مکمل کرتی ہارون چیخ اٹھا. خبردار ظالم لڑکی، ایک لفظ مزید مت کہنا. فار گاڈ سیک شانزے، تم تو چلی تھی میری عمر بھر کی کمائی پہ پانی پھیرنے. ادھر آ کر بیٹھو. اس نے بیڈ پہ اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا. سب یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے باہر شادی کر لی تھی. 3 سال پہلے اپنی ڈگری ختم کرنے گیا تھا. واپسی پہ زری میرے ساتھ تھی. میں نے کسی کی غلط فہمی دور نہیں کی، نہ ہی کرنا چاہتا ہوں. مگر تمہیں سچ بتانا میرا فرض ہے. تم میری ذات کا حصہ ہو. میرے دوست نے وہاں ایک جرمن لڑکی سے شادی کی تھی. شادی 6 سال کے طویل عرصے تک رہی، مگر اس نے کبھی اپنے گھر والوں سے پاکستان میں ذکر نہیں کیا. دونوں خوش تھے. جب تک میں وہاں رہا تھا دونوں کو اچھا میاں بیوی کے روپ میں ہی دیکھا، اور جب دوبارہ گیا تو حالات ہی بدلے ہوئے تھے. جینی اتنے سال بعد ایکسپیکٹ کر رہی تھی جب اس نے میرے دوست کو کسی دوسری عورت کے ساتھ دیکھ لیا. اس نے غصے میں بھرے ریستوران میں ہی بھاری شیشے کا گلدان اپنے شوہر کو دے مارا، جو سیدھا اس کے سر پہ لگا. پورے 3 ماہ کوما میں رہا پر ڈاکٹر اسے بچا نہیں سکے. بیوی کو پولیس نے دھر لیا. کیس کوئی زیادہ لمبا چلا ہی نہیں. اسے سزا سنا دی گئی. زری کی پیدائش بھی جیل میں ہوئی ہے. ساری صورتحال جاننے کے بعد میں نے اپنے دوست کی فیملی سے یہاں پاکستان میں رابطہ کیا تھا. تم تو جانتی ہو اپنے لوگوں کو بس صاف مکر گئے. ان کے بیٹے نے کوئی شادی نہیں کی، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے. سب جھوٹ ہے کہہ کر بات ختم کر دی. دوسری طرف گوری کی فیملی میں بھی منتیں کرتا رہا، پر اس کے بھائی کو کوئی سروکار نہیں تھا. آخری دن تک میں دونوں طرف فون کر کے انہیں مناتا رہا، مگر نہیں مانے. اور جس دن سوشل ورکر اسے کسی غیر مسلم فیملی کو دے رہی تھی، میری غیرت نہیں مانی کہ ایک مسلمان کا خون غیر مسلموں میں جائے. میں اس دن نہیں جانتا تھا کہ کیا کر رہا ہوں، کیا کروں گا. فار گاڈ سے کوئی بلی کتا نہیں، ایک انسان کا جیتا جاگتا بچہ لے رہا ہوں، اور بچوں کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہوں. کیا کروں گا؟ آخر سوچ کیا رہا ہوں؟ مگر میں نے اپنا نام دے دیا. اس کی ماں سے ملا اور اپنی خواہش کا اظہار کر دیا. اسی نے سوشل ورکر کو منایا کہ اگر وہ کسی کو اپنی بیٹی کی سپردگی دینا چاہتی ہے تو وہ میں ہی ہوں، جس پہ اس کو بھروسہ ہے کہ اس کی بچی کا خیال رکھوں گا. جبکہ مجھے کوئی یقین نہ تھا کہ یہ تجربہ کامیاب ہوگا یا ناکام. ہاسٹل میں رہتا تھا. سوشل ورکر کے کہنے پر گھر کرائے پہ لیا. ضرورت کی ساری چیزیں لی. وہ ساری رقم میں نے پارٹ ٹائم جاب کر کے اپنی فیس کے لیے جمع کی تھی، تاکہ مجھے بابا سے دوبارہ فیس نہ مانگنی پڑے. مگر جو ریکوائرمنٹ کہی گئی تھی میں نے وہ سب پوری کی. دوسرے دن دعا کرتا ہوا گھر سے گیا تھا، اور واپسی پہ زری میری گود میں تھی. 3 ماہ کی زری یقیناً بہت بڑی ذمہ داری تھی. ان دنوں چھٹیاں تھی جو کہ میں نے سوچا ہوا تھا گھر پہ گزار کے آؤں گا، پر زری کی وجہ سے نہ آیا. شروع میں تو وہ بس روتی رہتی تھی، اور میں اسے لے کر گھومتا رہتا. دودھ دیتا تو کبھی اتنا گرم ہو جاتا کہ بیچاری کا منہ جل جاتا، اور کبھی اتنا ٹھنڈا دے دیتا کہ اسے پوٹیاں لگ جاتی. اور جب وہ بے تحاشا روتی، ان لمحوں میں جی بھر کے خود کو گالیاں بکتا تھا. کیوں یہ مصیبت گلے میں ڈالی؟ 1-2 ماہ لگا اسے میرے سے مانوس ہونے میں. پھر یوں ہوتا کہ صبح اس کا بیگ پیک کر کے میں اسے ڈے کیئر چھوڑتا. خود یوں نہیں جاتا. وہاں سے واپسی پر اسے ڈے کیئر سے اٹھاتا. لنچ دونوں ساتھ کرتے. پھر اسے دوسرے ڈے کیئر پہ چھوڑ کر خود ٹیک اوے پہ ڈلیوریاں کرتا. رات کو 10 بجے شفٹ ختم کر کے واپسی پہ زری کو لیتا اور تھکا ہارا گھر آتا. مگر زری کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار کر ہی میری تھکاوٹ دور ہو جاتی. پورا 1 سال دیا میں نے خود کو یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ آیا میں واقعی ایک بچے کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں. وقت کے ساتھ ساتھ مجھے زری سے محبت ہو گئی تھی، اور جس دن اس نے پہلی دفعہ مجھے بابا کہہ کر بلایا تھا، I was speechless. ہارون بڑی خوبصورتی سے مسکرا رہا تھا، اور ایک دفعہ پھر بت بنی بیٹھی تھی. بنا آنکھ جھپکائے ہارون کو دیکھے جا رہی تھی جیسے اس کے سینگ نکل آئے ہوں. میں نے گھر والوں کو اس وقت تک زری کے بارے میں نہیں بتایا جب تک مجھے یہ یقین نہیں آ گیا کہ آیا اگر کل کو میری اپنی اولاد ہوتی ہے تو کیا زری تب بھی مجھے اتنی ہی عزیز ہوگی. اور یہ خیال مجھے بہت بے چین رکھتا تھا کہ اگر کل کو میری بیوی نے زری کو قبول نہ کیا تو. جب میں نے زری کا گھر پہ بتایا تو وہ لوگ یہی سمجھے میں نے شادی کر لی، جو کہ ناکام بھی ہو چکی ہے. میں نے کسی کو غلط فہمی دور نہیں کری
جو بھی میرے بارے میں غلط یا صحیح قیاس آرائیاں کرتا رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زری میری ہی بیٹی ہے، میرے نام سے جانی جائے گی۔ میں نے اس کی ماں اور بایولوجیکل باپ دونوں کے گھر والوں سے ریٹن ایگریمنٹ لیا ہوا ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی کبھی بھی میرے سامنے دعوے دار بن کے نہیں آ سکتے۔ اللہ کے بعد آج تم اس راز سے واقف ہوئی ہو، اور تمہارے بارے میں مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ میرے لیے ہی بنائی گئی ہو تو آج یہاں موجود نہ ہوتی، اور اگر مجھے لگتا کہ میرے راز کی امین ثابت نہ ہوگی تو تمہیں یہ سب کبھی نہ بتاتا۔ تمہارے بارے میں جاننے کے بعد مجھے یقین ہوا تھا کہ کیوں اللہ نے زری کے لیے مجھے چنا، کیونکہ اللہ نے میرے لیے تمہیں چنا ہوا تھا۔ شانزی کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بہتے جا رہے تھے۔ ہارون کے چہرے پہ وہی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ وہ اٹھ کر سیدھا ہو بیٹھا، شانزی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، شانزی نے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچے اور اٹھ کر بیڈ سے دور ہٹ کر ایک کرسی پہ بیٹھ گئی۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے ہر بات کلیئر کر دی، اور مجھے یقین ہے کہ تم نے جو بھی کہا بالکل سچ کہا ہوگا۔ بیڈ کی پٹی پہ اپنے دونوں بازوؤں پہ بوجھ ڈالے تھوڑا سا آگے کو جھک کر بیٹھا، وہ پوری توجہ سے شانزی کے الفاظ سن رہا تھا۔ مجھے تمہارے بھائیوں، بھابھی اور والدہ کی وفات کا دلی افسوس ہے، اور میری ہمیشہ ان کے لیے دعا رہے گی۔ وہ ہارون کی نظروں کی تپش محسوس کر سکتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ نظر ملانے کی غلطی وہ نہیں کر رہی تھی۔ نظریں گود میں رکھے ہاتھوں پر جما رکھی تھی، اور ہارون کی آنکھوں میں اب الجھن ناچ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے سامنے بیٹھی عورت کے ذہن و دل میں اتر کر دیکھتا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ اس کے انداز سے تو وہ یہ جان گیا تھا کہ کوئی فیصلہ سنانے جا رہی ہے، مگر اسے ایسا کوئی چھو منتر نہیں آتا تھا کہ جسے پڑھ کر وہ فیصلہ اپنے حق میں کروا سکتا۔ دل میں یہ بھی خیال آیا کہ کون کہتا ہے عورت کمزور ہوتی ہے؟ سامنے بیٹھی عورت بغیر کسی ہتھیار کے مجھے ناکوں چنے چبوا سکتی ہے۔ وہ اپنی کہے بغیر چپ ہونے والی نہیں تھی، اس لیے اسے لگا کہ خاموشی سے سننا ہی بہتر ہے۔ ویسے بھی اب وہ اس کی کھلے دل سے تعریف کر رہی تھی۔ ابھی جو کچھ تم نے اپنے بارے میں بتایا ہے وہ متاثر کن ہے، اور جو کچھ تم نے گلے میں پڑنے والی گرہ نے بات مکمل نہ ہونے دی۔ آنسو پھر سے نکلنے کو بےتاب تھے۔ گلا صاف کرتے ہوئے بولی، معاف کرنا، مگر جو کچھ تم نے زری کے لیے کیا ہے مجھے تو تصور کر کے ہی رونا آ رہا ہے کہ کیسے تم نے چند ماہ کی بچی کے لیے اپنی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی پیدا کی، اس کے لیے کھڑے ہوئے۔ ایسا تو کوئی انسان اپنی خود کی اولاد کے لیے بھی کم ہی کرتا ہوگا جو تم نے ایک غیر کے ساتھ کیا۔ شانزہ، لوگ تو دوسروں کے بچے کی خاطر اپنے نکاح تک ختم کر دیتے ہیں، میں نے تو صرف ایک بچی کو پالا ہے، اس کی خاطر کسی کو چھوڑا تو نہیں۔ وہ اس کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہی تھی، اس لیے بولی، جس کا تم اشارہ دے رہے ہو نا، وہ میری بہن کا بیٹا تھا، کسی غیر اہم دوست کا بچہ نہ تھا۔ وہ اس کی بات سے اختلاف کرتے ہوئے گویا ہوا، کمان شانزے سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون اور کس کا بچہ؟ بچہ تو بچہ ہے، اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ میرا خون نہیں ہے۔ اس نے ایک لمحے کو سر اٹھا کر ہارون کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس لمحے گہری سنجیدگی تھی، اور بولی، یہی سب سے خوبصورت بات ہے۔ تم جانتے نہیں ہو ہارون کہ میری ماں نے میرے لیے کتنے رشتے ڈھونڈے ہیں۔ ہر دفعہ چھٹی پہ جب میں گھر گئی ہوں، رشتے کے لیے مجھے دیکھنے والی ایک دو فیملیز تو ضرور انوائٹ ہوتی تھیں، اور اپنی ماں کے ساتھ ان گزرے سالوں میں میری مسلسل ایک جنگ رہی ہے۔ ان کی بس ایک ہی رٹ تھی کہ میں شادی کر لوں، اور میں انہیں سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی مرد اتنے اعلیٰ اخلاق کا نہیں ملے گا، خاص کر ہمارے معاشرے میں، کہ جو مجھے میری اولاد سمیت قبول کرے۔ اسی میری اولاد کے ساتھ پیار نہ صحیح پر اچھے سلوک سے پیش آنا ہوگا، اور اگر بائی چانس کوئی مائی کا لال آگے آ بھی جاتا تو ہماری فیملیز میں ہی بہت سے مین میخ نکالنے والے موجود ہوتے ہیں۔ پر تم بھول رہی ہو، ابراہیم تمہاری اپنی اولاد نہیں۔ ہاں نا، اور یہ بات اس سارے معاملے کو اور بھی پیچیدہ بناتی ہے کہ میں اپنے شوہر پہ کسی اور کے بچے کو اہمیت دوں۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ مرد تو ہوتا ہی پوزیسو ہے، اسی لیے جب بھی کوئی آیا میں نے ہر بات کلیئر کٹ بتائی، اور میری خوش بختی کہ وہ لوگ واپس نہیں آئے۔ امی کو میں نے بڑے دھڑلے سے چیلنج کیا ہوا تھا کہ لے آئیں کوئی ایسا بندہ جو میرے بارے میں سب جانتے ہوئے مجھ سے شادی کرے۔ یہ شرطیں نہیں تھی، یہ میں نے اپنے تحفظ میں قلعہ تعمیر کیا ہوا تھا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ ایسا میری زندگی میں کوئی نہیں آنے والا، اور میرا سارا سکون اطمینان امی کی کال نے غارت کر دیا۔ اس دفعہ اس نے ہنستے ہوئے نظر اٹھا کر ہارون کی جانب دیکھا، جو اسی سنجیدگی سے اسے سن رہا تھا۔ نظریں شانزے کے چہرے پہ گڑی ہوئی تھیں۔ اماں کو آخرکار ایسا امیدوار داماد مل گیا تھا جس کو میری ہر شرط منظور تھی۔ نہ اسے میری اولاد سے کوئی مسئلہ تھا، نہ میری نوکری، نہ عمر سے۔ میں حیران رہ گئی کہ واقعی معجزے اسی دنیا میں ہوتے ہیں، اور پھر سب کچھ اتنی جلدی اور اس خوش اسلوبی سے ہوا کہ مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ سب سچ ہے۔ مگر میری فیملی خوش تھی۔ جو ایک چیز اس سارے قصے میں خوش آئین تھی وہ یہی
کہ اماں بہت خوش، جیسے قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ بیٹی، اتنا بڑا بوجھ سر سے اٹھنے کی اتنی خوشی کہ یہ بھی غور نہ کیا کہ ہونے والے داماد کو ان کی بیٹی سے زیادہ بیٹی کے بچے میں دلچسپی ہے۔ اس کے ساتھ ٹائم گزارا جا رہا ہے اور بیٹی کو سسرال والوں کا ایک بھی فرد دیکھنے نہیں آیا۔ اب وہ آنکھوں میں چیلنج لیے ہارون کی نظروں میں پوری سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی۔ جواب میں ہارون نے ایک لمحے کو بھی آنکھ نہیں جھپکائی، شانزے کو ہی نظریں پھیرنی پڑی۔ تو ہارون وقت جب میں نے نکاح نامے پہ سائن کیے تھے، مجھے صرف 1% امید تھی کہ شاید میری ماں کی دعاؤں سے یہ رشتہ کامیاب ہو جائے۔ صرف 1% امید تھی اور 99% یقین تھا کہ جیسے جلدی جلدی میں یہ سب ہوا ہے ویسے ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہم لوگ اتنے خوش قسمت نہیں کہ معجزات کا شکار ہوں۔ تمہارے گھر میں تمہاری فیملی کو دیکھنے کے بعد میرے سارے شک سچ ثابت ہو گئے اور جو تھوڑی سی امید تھی وہ بھی مر گئی۔ شانزے نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے ہارون، پلیز پہلے میری پوری بات سن لو۔ ہارون کی نظروں میں ہلکی سی ناراضگی اور غصہ چھلک رہا تھا۔ ابراہیم 11 سال کا ہو گیا ہے ہارون، اور اگر کوئی مصروف بھی ہو تو اتنا تو مصروف نہیں ہوتا نا کہ اسے ایک لمحے کا بھی وقت نہ ملا ہو کہ وہ اپنے کسی عزیز کی خیریت جان سکے۔ چلو جا کر حال نہ پوچھتے، کم از کم ایک فون تو کیا ہوتا۔ تم مصروف تھے تو تمہاری فیملی کا کوئی اور فرد یہ زحمت گوارا کر لیتا، مگر نہیں ہارون، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور اب 11 سالوں بعد تمہیں اس کی اتنی فکر ستاتی ہے کہ اسے پانے کے لیے اس کی 100 کال ماں سے بھی شادی کو تیار ہو گئے۔ شانزے، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ شادی میں نے ابراہیم کی وجہ سے نہیں کی۔ سیریسلی ہارون، کیا یہ میری شکل پہ لکھا ہوا ہے کہ میں ایک بے وقوف عورت ہوں؟ کیونکہ جہاں تک میری یادداشت ہے یہ ہم دونوں کی پہلی 1 to 1 ملاقات ہے، اور تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں تمہیں پسند ہوں اور اسی پسند کی بنیاد پہ یہ شادی ہوئی ہے، تو تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، کیونکہ نہ میں کسی پرستان کی پری ہوں، نہ تم کہیں کے ہیرو، تو اس لیے یہ پسند وسند اور ایسے سارے فکرے اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دو، مجھ پہ اثر کرنے والے نہیں۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ ہارون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ اور اب آخری بات، جو کہ ایک حقیقت ہے جسے تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتی ہوں، نہ صرف جانتے ہیں بلکہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابراہیم کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہے۔ اس کو ایئرپورٹ پہ دیکھ کر تمہارے اندر تو الارم بجے ہوں گے نا کہ ماشاءاللہ جوان ہو رہا ہے، ایک دن اپنی وراثت کا حق لینے آ سکتا ہے، اور اس صورت میں جس جائیداد پہ تمہارا قبضہ ہے وہ چھوڑنی پڑی۔ تم نے سارے مسئلے کا ایک آسان حل نکال کر عمل کر دیا۔ کوئی اندھا بھی ہوتا تو سچ جان جاتا، صرف میری فیملی ہی اندھوں سے بھی گئی گزری نکلی، جو سب کچھ نظر انداز کر کے تمہارے جال میں آ گئے۔ وہ اسی اطمینان سے بیٹھا سنتا رہا، پر جب شانزے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو شعلے نکلتے محسوس ہوئے۔ شانزے کے لبوں پہ طنزیہ ہنسی ابھری، جیسے کہہ رہی ہو، دیکھا سچ سننا کتنا تکلیف دہ ہے۔ وہ بڑی گریس سے اپنی جگہ چھوڑ کر درمیانی فاصلہ کم کرتا شانزے کے بہت قریب آ کر کھڑا ہوا، پھر شانزے کو کندھے سے تھام کر اپنے برابر کھڑا کیا اور مزید کچھ کہنے سننے کا موقع دیے بغیر اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے حالے میں لے کر اونچا کرنے کے بعد اپنے ہونٹ شانزے کے لبوں سے مس کیے، اور بغیر وقفے کے جب دوسری دفعہ وہی عمل دہرایا تو شانزے کو سارا کمرہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اپنے سارے جذبات اس ایک عمل کے ذریعے اس تک پہنچا گیا تھا۔ جب ہارون نے اپنا سر اوپر اٹھا کر نیچے شانزے کی جانب دیکھا، جو نہ کہ صرف حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی بلکہ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے ہارون کی قمیض کا دامن سامنے سے تھام رکھا تھا، ایک بڑی پیاری مسکراہٹ ہارون کی آنکھوں اور لبوں پہ کھیل رہی تھی۔ مسز ہارون، بخت مانا کہ تم بولتے میں بہت پیاری لگتی ہو، مگر اس وقت یوں خاموش کھڑی غضب ڈھا رہی ہو۔ شانزے کو اپنے جذبات ظاہر کرنے کو الفاظ نہیں مل رہے تھے، بلکہ الفاظ رہے ہی کب تھے۔ اس نے ہارون سے دور ہٹنا چاہا، جس پہ ہارون نے اسے خود کے اور قریب کر لیا۔ میں نے سنا تھا کہ بہت خطرناک بولتی ہو، اب دیکھ بھی لیا۔ شانزے، تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ تمہاری چاہت کے خلاف تمہیں اپنے ساتھ باندھ کر رکھنا میرا خیال ہے کہ میری توہین ہی ہوگی، مگر اس طرح سے تمہیں خود سے دور جانے بھی نہیں دوں گا، یہ بھی میری کم ہمتی ہوگی۔ اس لیے تمہیں مجھے اور اپنے آپ کو کچھ وقت دینا ہوگا۔ میں تمہیں جان گیا ہوں، تمہیں اپنی رضا اور پوری دلی آمادگی سے قبول کر چکا ہوں۔ مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر تم مجھے سرے سے جانتی ہی نہیں ہو۔ مجھے جاننے کے لیے ضروری ہے کہ تم میرے ساتھ کچھ وقت گزارو، اس کے بعد تم جو فیصلہ کرو گی میں ایک حرف کہے بغیر اسے قبول کروں گا۔ شانزے نے اسے خود سے دور دھکیلا۔ صدقے جاؤں مسٹر چارمنگ، تمہیں نہیں لگتا کہ بہت جلد ہوش میں آ گئے ہو؟ جو باتیں نکاح سے پہلے کہنی چاہیے تھی وہ اب کہہ رہے ہو۔
نکاح سے پہلے میں تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر وہ سب محسوس نہیں کروا سکتا تھا جو اب کروا سکتا ہوں۔ اس صورت میں تم سے 2 گز کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر مجھے نظریں نیچی رکھ کر تمہیں وجوہات پیش کرنی پڑتی، جنہیں سنے بغیر تم بڑی آسانی سے لپیٹ کر ڈسٹ بین میں پھینک کر آگے بڑھ جاتی، اور میں نہ جانے کتنے سال خوار ہوتا صرف یہ پروف کرنے میں کہ اللہ کی بندی ہمارا مستقبل اکٹھا ہے۔ شانزے کی شکل پہ لکھا تھا کہ وہ ہارون کی کسی بات سے متفق نہ ہوئی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے ہارون کہ میں تمہارے ساتھ وقت گزار کر تمہیں سمجھنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہوں گی؟ ظاہر سی بات ہے جو الزامات تم مجھ پہ لگا رہی ہو، جب ان سے مجھے بری پاؤ گی تو مجھے چھوڑ کر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ ہارون، تمہاری خوش فہمی کی عمارت حد سے زیادہ اونچی ہے۔ شانزے، اگر یہ میری خوش فہمی بھی ہوئی نہ تو اس عمارت کے نیچے بنیاد میری نیک نیتی کی ہے۔ یہ عمارت گرنے نہیں لگی۔ اوہ، یہ بات؟ شانزے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ ہاں، بالکل یہی بات۔ ہارون کی آنکھوں میں بڑی شرارتی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ شانزے اس کے خوبصورت توانا چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے یہ بات ماننے سے بالکل انکاری نہیں تھی کہ یہ آدمی بہت سی لڑکیوں کا خواب ضرور ہوگا۔ بات سنو، میں تمہیں ایک پرپوزل دیتا ہوں۔ کیسا پرپوزل؟ 7 دن، تم اگلے 7 دن میرے ساتھ چلو۔ اگر ان دنوں میں تمہاری رائے اپنے بارے میں بدلنے میں ناکام رہا تو تم بالکل آزاد ہوگی۔ تمہارے ساتھ کہاں جاؤں؟ کہیں بھی، دبئی چلتے ہیں، پھر آگے کہیں اور بھی نکل جائیں گے۔ شانزے نے اپنے دونوں بازو سینے پہ باندھتے ہوئے ہارون کو دیکھا جو کہ صوفے پہ براجمان ہو چکا تھا۔ اگر میں تمہارا پرپوزل ٹھکرا دوں تو؟ اس کے سوال پہ ہارون نے بھویں اٹھا کر کندھے اچکائے۔ پھر ہمیں تھوڑا لمبا راستہ طے کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہیں اسی گھر میں رہنا پڑے گا، کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک تم مجھے خوشی سے قبول نہ کر لو، چاہے اس میں 7 سال لگیں، 7 مہینے یا 2 دن، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شانزے نے اپنی آنکھیں گھمائیں اور ہارون کو گھورا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم مجھ جیسی لڑکی کو اس گھر میں زیر حراست رکھنے کی بات کر رہے ہو۔ تمہیں میں اتنی بے بس نظر آتی ہوں کیا کہ اتنی آسانی سے تم مجھ پہ ایسا ظلم کر کے زندہ بچ جاؤ گے؟ ہارون نے سر اٹھا کر پیچھے کو گرایا اور اونچی آواز میں بھرپور کہا گونج گیا۔ شانزے، یہ بات کر کے تم نے میری بیوی ہونے کا ثبوت دے دیا ہے، ویسے تم ڈر کیوں رہی ہو؟ ڈرتی ہے میری جوتی؟ اگر ڈرتی نہیں ہو تو میرے ساتھ جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہار جانے کے علاوہ بھلا اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ چند لمحوں تک دونوں ایک دوسرے کو بڑی سنجیدگی سے دیکھتے رہے۔ شانزے نے سرگوشی کی۔ 7 دن؟ ہاں 7 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ ہارون کے جواب پہ اس نے اگلا سوال کیا، کب جانا ہے؟ ہارون کے لب پھیل گئے۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو کل ہی۔ چلو ٹھیک ہے، شانزے نے جیسے کوئی چیلنج قبول کیا۔ چہرے پہ بھرپور سنجیدگی تھی۔ جہاں جانا ہے وہاں کے موسم وغیرہ کا بتا دینا تاکہ میں بچوں کی پیکنگ اسی لحاظ سے کروں۔ شانزے نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیڈ پہ بڑا کمبل درست کیا۔ بچے ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ شانزے حیرت سے کھلے منہ سمیت ہارون کی طرف مڑی جو کہ بڑے سکون میں بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں ٹانگیں آگے کو پھیلائے، دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھے ہوئے تھے۔ تم جس طرح کل اپنی بیٹی کو یہاں اجنبیوں کے درمیان چھوڑ کر گئے تھے، اس تناظر میں تمہاری یہ بات مجھے بالکل بھی عجیب نہیں لگی۔ تم ایک انتہائی لاپرواہ قسم کے باپ ہو، مگر میں تم جیسی ہرگز نہیں ہوں۔ میں نے آج تک اپنے بچے کو ایک رات بھی خود سے دور نہیں کیا۔ میں تمہارے ساتھ اسی صورت میں جا رہی ہوں اگر بچے ساتھ آئیں، ورنہ میری طرف سے نہ ہے۔ وہ غصے سے دوبارہ دھڑام کر کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں، نہ جاؤ، کل میں ابراہیم اور زری کو گوٹھ لے جاؤں گا، رہنا اکیلی ہمارے بغیر۔ ہارون کے اطمینان پہ شانزے کا جی چاہا کمینے کا منہ نوچ لے۔ کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ پتا کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جب تم اپنے بارے میں بتا رہے تھے نا تو میرے دل میں تمہارے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی تھی کہ تم ایک اچھے انسان ہو، مگر بہت ہی جلد ہی تم نے میری غلط فہمی دور کر دی۔ تم ایک انتہائی درجے کے خود غرض انسان ہو، مجھے تم سے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ سر کے پیچھے باندھے بازوؤں کو کھول کر آگے کو سیدھا ہو بیٹھا۔ میری ایک بات غور سے سنو، کیونکہ دوبارہ نہیں بولوں گا۔ جس عورت کے ساتھ میں نے اپنی ساری زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ وفادار رہنا ہے، اس کا اور اس کے بچوں کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہے، ہر دکھ سکھ میں، اچھے برے وقت میں، بیماری یا تندرستی میں اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تو اللہ کی بندی، یہ میرا حق ہے کہ مجھے بھی معلوم ہو کہ اس عورت کے لیے میری کیا اہمیت ہے، اس کے دل میں میرا کیا مقام ہے، وہ میرے لیے کس انداز سے سوچتی ہے۔ میں اپنی ساری زندگی رہن رکھ کر بدلے میں تم سے صرف 7 دن مانگ رہا ہوں۔ تم انکار نہیں کرو گی اور اس موضوع پہ ہم مزید بحث نہیں کر رہے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، بیڈ سائڈ سے اپنے سلیپر نکال کر پہنے۔
کل اس وقت ہماری فلائٹ ہوگی، صبح ساری فیملی ادھر آئے گی، تو شانزے تھوڑی دیر کے لیے سب بھلا دو کہ تم سسرال میں ہو، شوہر پسند نہیں، اس کے گھر والوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی، سارے منفی اچھے یا برے سب جذبات ایک طرف رکھ کر ان لوگوں کے ساتھ اپنے حقیقی اخلاق کا مظاہرہ کرنا، وہی اخلاق جس نے ایئرپورٹ پہ ایک اجنبی بچی کی بدبودار نیپی بدلوائی۔ سچ بتانا کتنے لوگوں کو جانتی ہو جو ایسا کوئی عمل کر سکتے ہیں؟ میں نے اپنے سب جاننے والوں کی لسٹ چھانی ہے، کوئی ایسا یا ایسی نظر نہیں آئی۔ I have to say I love your inner beauty، اور جو بھی غصہ اور نفرت ہو اس کے لیے بندہ حاضر ہے۔ وہ شانزے کے سامنے ادا سے جھکا اور سیدھا ہو کر دروازے کی جانب بڑھا۔ شانزے نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھاما، پھر جاتے ہوئے ہارون کو مخاطب کیا، تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا پڑے گا۔ جی فرمائیے۔ ہاتھ ہینڈل پہ تھا، رخ شانزے کی جانب موڑا۔ میری غیر موجودگی میں ابراہیم کا بھرپور خیال رکھا جائے گا اور وہ ہر طرح سے محفوظ رہے گا، اور دوسرا یہ کہ اس وقت میں تمہاری بات مان رہی ہوں، تمہیں بھی مرد ہونے کا ثبوت دینا ہوگا کہ واپس آ کر جو میں چاہوں گی تم بھی وہی فیصلہ قبول کرو گے۔ وہ کچھ پل اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور مضبوط آواز میں بولا، ابراہیم کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خوش رہے گا، اور دوسرا اگر اپنے کول سے پھر جاؤں تو لعنت بھیج دینا، اگر کہو گی تو واپسی کی ٹکٹ اسلام آباد کی کروا دوں گا، شب بخیر۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتا وہاں سے چلا گیا۔ شانزے نے اپنے گھومتے ہوئے سر کو تھاما اور گرنے کسی انداز میں بیڈ کی نرماہٹ میں خود کو دفن کر لیا۔